اچھا، ہم لوگ سروسز ہوتے تھے تو مجھے کچھ چیزیں یاد آ رہی تھیں. سروسز ہاسپٹل میں بھی ایسی گیدرنگز ہوتی تھیں تو وہاں پہ ہم لوگ کیسے بیہیو کرتے تھے تو وہ میں آپ لوگوں سے شیئر کر لیتی ہوں. پتہ نہیں کسی اور کے ایکسپیرئنس سے ہم کچھ سیکھتے ہیں یا نہیں سیکھتے، لیکن سر نے یہی ایسا سر نے یہ سکھایا ہوا ہے کہ جب بھی آپ اپنا ایکسپیرئنس شیئر کرتے ہیں تو اس میں آپ کی نیت. بات ختم ہو گئی آپ لوگوں کی؟ کر لیں ختم، پہلے کر لیں. اچھا، تو جب بھی آپ اپنا ایکسپیرئنس شیئر کریں کسی بھی شخص کے ساتھ یا دعا سیشن میں اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو اس میں آپ کی نیت اگلے بندے کو ڈوز دینا نہیں ہونی چاہیے، یا اس میں آپ کی نیت یہ نہیں ہونی چاہیے کہ میں بھی ان لوگوں کو بتاؤں کہ میرا تجربہ کیا ہے. اس میں آپ کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں جو کچھ بھی اپنی لائف سٹوری ہٹ بیتی بتا رہی ہوں اس سے کوئی کچھ نہ کچھ سیکھے. تو کیونکہ آپ جب کسی بھی اور نیت سے کرتے ہیں، کیونکہ سم ٹائمز آپ کو غصہ بھی چڑھ رہا ہوتا ہے، سارا کچھ آپ کو جواب بھی آ رہے ہوتے ہیں، تو اگلا بندہ بھی ریئیکٹ ہو جاتا ہے اس چیز سے، تو یہ ایک اچھی چیز نہیں ہے. تو جیسے شروع میں میں بھی ہوتی تھی اس طرح سے، مجھے بھی غصہ چڑھ جاتا ہے تو یہ کیا کیسے بیہیو کر رہا ہے. اس وقت بلکہ دعا جو ہے وہ سر راؤنڈ کر کے بیٹھتے تھے 1-2 بجے، اور ہمارے لیے یہ بہت ٹریٹ ہوتی تھی کہ اگر 5 بجے تک سر بیٹھے ہوئے ہیں شام کو. اور کوئی ایک کاکا جی تھے، وہ بہت زیادہ کویشچنس کرتے تھے سر سے. تو ایک آدھی دفعہ ایسے ہوا کہ رات کے 10 بج گئے اور ہم لوگوں کو بہت غصہ آ رہا تھا کہ سر صبح کے راؤنڈ سر نے کیا ہوا ہے اور 10 بجے تک اس بندے نے سر کو یہاں پہ بٹھایا ہوا ہے. تو اس طرح سے بھی ہوتا تھا شروع میں. لیکن یہ ہے کہ ایک دفعہ نا کوئی فیملی آئی، تو وہ مطلب بچے بھی تھے، میاں بیوی بھی تھے، پوری فیملی تھی. تو سر جب ان سے بات کر رہے تھے نا تو وہ نا بڑا جیسے بندہ آوازار نہیں ہوتا یا مطلب اوکھا ہی بہت ہوتا ہے، تو آپ کو یہ خیال آتا ہے کہ یار تم میں اگر اتنا ہی مسئلہ ہے تو تم یہاں پہ آئے کیا لینے ہو، اس طرح والا اس کا ایٹیٹیوڈ تھا. تو وہ سر کو نا بہت تپ کے نا آگے سے بتائی جا رہا تھا کہ وہ جو بھی پوچھ رہے تھے وہ اس کا عجیب سا ایسے اوکھا سا ہو کے جواب دیتا تھا. تو ایز یوزول مجھے بھی یہی خیال ہے کہ یار یہ کتنا بدتمیز انسان ہے، اور نہ باقیوں کو بھی آیا ہوگا مجھے نہیں پتہ، لیکن میں نے یہ ضرور سوچا کہ یار یہ کتنی مطلب ایل مینرڈ بندہ ہے یہ، کہ سر اس سے نارمل پوچھ رہے ہیں اور وہ ایسے جواب دے رہا ہے روڈلی. تو سر نا ایک دم سے غصے سے اٹھے، اور تب نا جس جگہ دعا ہوتی تھی اس کے اپوزٹ ایک روم تھا. تو سر نے کہا کہ آپ لوگ نا ادھر آ جائیں، اور جتنے بھی ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے غصے میں کہہ کے گئے کہ نا تم لوگوں کی وجہ سے میرے لیے اس کو ڈیل کرنا مشکل ہو گیا اس فیملی کو. اس کے بعد سر تو چلے گئے دوسرے روم میں، جو بھی ان کو دعا کروائی سارا. تو نا میں یہ سوچنے لگ گئی کہ مطلب بینگ ان لو ود سر، یا اگر ہمارے پیرنٹس میں سے کسی کے ساتھ کوئی مس بیہیو کرے تو ہمیں تو غصہ ہی آئے گا. تو یہ تو ایک نیچرل سی فیلنگ تھی. تو مطلب سر کو کیوں غصہ آیا اس بات کے اوپر نا، مطلب یہ تو ایک نارمل سی بات ہے کہ ہمیں تو برا ہی لگنا تھا، وہ ایسے بدتمیزی کر رہا تھا. تو سر نے یہ کیوں کہا نا کہ تم لوگوں کی وجہ سے اس بندے سے مجھے یہاں پہ ڈیل کرنا مشکل ہو گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ غلط ہوا ہے ہم سے. تو سوچتے خیر وہ جب سر آئے تو وہ پھر بعد میں پتہ، جیسے کہ ہر ایک کا ہی پھر آپ کو بعد میں ہی اسٹوری سمجھ آتی ہے کہ کیا ریزنس تھے. تو ان کا بھی ایک کچھ ایسا تھا کہ ان کے گھر میں بھی بہت عجیب سی چیزیں ہو رہی تھیں، اس بندے کی جاب بھی چلی گئی تھی اور بچے بھی پھنسے، مطلب پورا گھر ہی وہ پھنسا ہوا تھا. اور وہ کوئی بندہ بہت زیادہ کوشش کر کے جو ہوپلیس نہیں ہو جاتا، یا وہ چڑ جاتے ہیں کہ یار ہمارا ٹریٹمنٹ کسی کے پاس نہیں ہے، اور بس کسی کے کہنے کے اوپر آ جاتے ہیں، اور اصل میں وہ اپنے مسئلے کی وجہ سے ہی چڑے ہوتے ہیں.
ان کو مطلب آپ سے پرسنلی کچھ نہیں ہوتا, بس ان کا وہ بن گیا ہوتا ہے کہ یار یہاں پہ بھی کچھ نہیں ہونا. تو ان کا یہ مسئلہ تھا اصل میں, ادروائز وہ تھے نہیں اس طرح کے, وہ سر کے ساتھ نہیں کچھ پرسنل کر رہے تھے, بس وہ بیچارے تنگ تھے اپنی زندگی سے ہی سمجھو نا. لیکن میں نے اس ایک انسیڈنٹ سے یہ سیکھا کہ مطلب سر اس چیز کو پسند نہیں کرتے, اور پھر میں نے اس پہ غور بھی کیا کہ کیوں سر اس چیز کو پسند نہیں کرتے. کیونکہ وہ شخص دعا کے لیے آیا نا, اور ہم خود بھی جب دعا کرواتے ہیں, ایسی ایک کاکی تھیں تو وہ ذرا تھوڑی پہنچی ہوئی کاکی تھیں, تو نا ان کو شاید یہ فیل ہو جاتا, ہمیں تو سم ٹائمز یہ لگ رہا ہوتا ہے نا اپیرنٹلی ہم یہ جج کر رہے ہیں کہ ایک بندہ بدتمیزی کر رہا ہے. آپ کو کیا پتہ ہے کہ کوئی شخص اوپر سے بہت اچھا ہے اور دل میں گالیاں دے رہا ہے. یا سم ٹائمز ہمارے ساتھ بھی ایسے ہو جاتا ہے کہ شخص سر کوئی بات کر رہے ہیں اور ہمارے دل میں اس سے اپوزٹ خیال آ رہا ہے. سر کہہ رہے ہیں معاف کرو, تو ہم کہہ رہے ہیں کیوں معاف کریں. ایسے ہو جاتا ہے نا ہمارے ساتھ بھی, پھر ہم ایک انر کنفلکٹ میں پھنس جاتے ہیں کہ یہ اپوزٹ کیوں خیال آیا, میں نے ایسا کیوں سوچا, لیکن اس پہ کنٹرول تو نہیں ہوتا نا. تو اسی طرح سے وہ کاکی جی تھیں, انہوں نے سر سے کہیں گھر جا کے وہ لڑی ہوں گی کہ بھئی وہ بندہ آپ کو دل میں گالیاں دے رہا ہوتا ہے اور آپ اس کو دعا کروا رہے ہیں, اور آپ مطلب کیوں مطلب اپنے آپ کو فار گرانٹیڈ لینے دے رہے ہیں اور یہ ہونا. تو سر نے ان کو کہا کہ 5-6 سال میرے ساتھ بیٹھ کے اگر تمہیں ایسا فیل ہونے لگ گیا ہے, مطلب پتہ لگنے لگ گیا ہے, تو کیا مجھے نہیں پتہ چلتا؟ اور اصل دعا ہے کیا؟ یہی ہے اصل دعا, کہ کوئی شخص آپ کو, جو سرکار دو عالم کبھی ہم دعا میں کہتے ہیں, پتھر کھا کے بھی دعا دینا, گالیاں کھا کے بھی دعا دینا, تو اصل میں تو دعا یہی ہے نا. تو سر نے کہا کہ دو کی یہ بہت مشکل ہے چیز, لیکن اصل میں دعا اسی کو کہتے ہیں. اور اب اگر میرا کوئی بہن یا بھائی آئے سر کے پاس اور مجھے پتا ہو کہ وہ بہت زیادہ مسچیویس ہے یا کسی کی سنتا نہیں ہے, باغی ٹائپ کی بندی ہے یا بندہ ہے, تو میری پوری کوشش کیا ہوگی کہ جس طرح سے بھی مرضی سر اس کو دعا کرا دیں, اس کا پاتھ چینج ہو جائے, خیر ہو جائے اس کے لیے, اور ایک پازیٹیو راستے پہ آ جائے. تو جب بھی کوئی نیو کمر یہاں پہ آتا ہے تو وہ فقیر ماں ہوتا ہے نا, تو پھر اس کا مطلب ہم سارے بہن بھائی ہوئے. تو آپ کی اس بندے کے لیے یہ وش کیوں نہیں ہوتی, مطلب آپ اس کو پیک کیوں چاہتے ہیں سارے نا. تو یہ وہاں پہ بھی ہوتا تھا, میں بتا رہی ہوں نا کہ ہمیں بھی غصہ چڑھتا تھا, لیکن گریجولی یہ بات سیکھی کہ یہ بھی ایک فوکس پہ ہونے کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ جب سر کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں دعا میں, تو جو سر کا فوکس ہے وہی آپ کا فوکس ہو. تو سر جب کسی بندے سے ڈیل کر رہے ہیں تو سر کا فوکس کیا ہوتا ہے کہ یہ پازیٹیوٹی کی طرف آئے, خیر کی طرف آئے, اللہ کی طرف آئے. اور یہاں پہ جب بھی کوئی شخص اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتا ہے تو ہم بھی یہی کہتے ہیں. جب فرسٹ ٹائم آئے تھے, جیسے وہ بھی کہہ رہی تھیں کہ میں نے سوچا کہ یار اتنا لالچی ڈاکٹر ہے, آج ہی بلا رہا ہے, تو ہمیں بھی ایسے خیال آئے ہوتے ہیں سر کے بارے میں. تو اس کے بعد جب ہم اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتے ہیں, ہم بڑا ہنس کے بتا رہے ہوتے ہیں, اور جب ہم آئے تھے نا تو ہم نے سر کے بارے میں ایسے سوچا تھا, تو پھر اس کے بعد پھر ہمیں سمجھ آئی کہ ایسے نہیں تھا. تو وہ جو بندہ روڈلی سر سے بات کر رہا ہے, یا کوئی بندی اور ہیں جن کی سوئی اپنی کوئی پھنسی ہوئی ہے اور انہوں نے کوئی بات کر دی ہے, تو وہ بھی پھر جب دوسری تیسری چوتھی سیٹنگ میں آئیں گی تو وہ بھی اس طرح سے بات کر لیں گی. مطلب ہمیں کیا پڑی ہوئی ہے, اور مطلب ہمارا کیا ہے اس میں, ہمارا یہ فوکس کیوں نہیں ہے کہ یار یہ بندہ آیا نا تو یہ کچھ لے کے جائے آج, ٹھیک ہے نا. تو یہ بھی فوکسڈ ہونا ہے کہ جو سر کا خیال ہے اس کے ساتھ وہ اپنا خیال ملائیں, رادر دین کہ آپ تپ جائیں اس سے. اور ایک دفعہ نا پتہ نہیں صدف کو یاد ہوگا کہ نہیں, جب سر راؤنڈ کر رہے ہوتے تھے نا تو سر نے کہا ہوتا تھا کہ دعا کنڈکٹ کر لیا کرو, کیونکہ سم ٹائمز ایسا ہوتا تھا کہ لوگ تو آ رہے ہوتے تھے نا, ٹائم تو فکس نہیں ہوتا تھا, تو کوئی بندہ مس نہ ہو جائے. اگر سر کی ایبسنس میں کوئی آیا تو اس کو کوئی نہ کوئی ڈیل کر لے نا. تو ہم لوگوں کو نا یہ بہت شوق ہوتا تھا, ہم لوگوں کو نا یہ بہت شوق ہوتا تھا کہ ہم ڈاکٹر جاوید پلے کریں نا. تو ہم لوگ نا ایکٹنگ کرتے رہتے تھے, سر کی طرح بات کرنا, اور یہ وہ ایک دوسرے کو آنکھ ماری ہوتی تھی کہ چل میں اس طرح سے کروں گی, یہ وہ نا. اس میں رزلٹس بھی ملتے تھے, تو پھر اس میں بندہ پریشان ہو جاتا تھا کہ یہ کیا ہو گیا نا, مطلب یہ تو بالکل ٹھیک بات ہو گئی. تو ایک کاکی ہیں سر کی, وہ نا ذرا جذب والی کاکی ہیں.
تو ہم اوور کانفیڈنٹ ہو گئے. تو نا ان کی امی کو ہم نے یہ کہا کہ ہم اس کو ڈیل کر لیں گے, آپ ٹینشن نہ لیں آنٹی, آپ بیٹھیں, ہم دیکھ لیتے ہیں اس کو نا. تو اتنا ٹھنڈا تو اصل میں نا ہم نے اپنا شغل شروع کر دیا, اور کائنڈ آف ہمیں لگ رہا تھا کہ ہم اس کو نارملائز کر رہے ہیں نا, اس کی طبیعت نہیں ٹھیک تو ہم اس کو نارمل کر رہے ہیں اپنے ساتھ, یہ وہ اس کو لپسٹک لگا رہے ہیں, اس سے باتیں کر رہے ہیں. بیچ میں صدف اس کو ہنس ہنس کے کہہ رہی ہے کہ نا تم سر آئیں گے نا تو تم ان کو بتانا کہ صدف اور سندس نے بات کی تھی میرے سے, یہ اس طرح سے نا. اور وہ کوئی مطلب اس طرح سے بہیو ہی نہیں ہمارے ساتھ کری تھی, وہ ہمیں دیکھتی تھی, اسمائل کرتی تھی, منہ نیچے کر لیتی تھی. تو سر آئے تو سر نے سب سے پہلے پوچھا کہ تمہیں لپسٹک کس نے لگائی ہے. وہ نہیں بولی. بعد میں کہیں اس نے بتایا کہ ان دونوں نے میرے ساتھ کی ہے, اور اگر یہ آپ کی کاکیاں نہ ہوتیں تو پھر میں بتاتی ان کو نا. تو ہماری تو جان نکل گئی کہ جب ہمیں یہ پتہ چلا. اور پھر سر نے کہا کہ وہ کسی کیفیت میں تھی, اور اس کیفیت میں اگر وہ تم لوگوں کو کچھ بول دیتی تو تم لوگوں کو تو لگ پتہ جاتا. تو یہ کہ ہماری انٹینشن بری نہیں ہوتی تھی, ہم اصل میں تو اس کو دعا ہی کروانے کے اس میں تھے, لیکن یہ کہ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ وہ کیا اس کا لیول ہے, یا وہ کہاں سے بات کری ہے, یا وہ مجذوب ہے, یا وہ کیا نا. تو پھر ہم نے توبہ کی نا, مطلب ہم نے کہا اچھا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے, یہ ہماری ڈومین نہیں ہے, ہم نہیں آئیں گے. تو وہاں پہ بھی سم ٹائمز ایسے ہوتا تھا کہ کچھ لوگ نا خود سے ڈیل کرنا, دعا کروانا شروع کر دیتے تھے, یا وہاں سے نکل کے لوگوں کو سمجھانے لگ جاتے تھے کہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ایسے بات کرنا, ایسے کرنا, یہ کرنا. تو سر نے نا ایک دفعہ غصے میں یہ بات کہی تھی کہ یہاں پہ لوگ جو آتے ہیں نا وہ میرے لیے آتے ہیں, میرے سے ملنے آتے ہیں. اگر آپ کو بہت شوق ہے دعا کرانے کا تو آپ دعائیں کروائیں, آپ لوگوں کو کس نے روکا ہے. لیکن جو میرے کاکے کاکی ہیں یا جو میرے سے ملنے آئے ہوئے ہیں, آپ ان کو دعا نہ کرائیں, آپ ان کو ڈیل نہ کریں. اور یہ ایک نارمل بات ہے, یہ ٹھیک بات ہے کہ ایک جگہ آپ کی نہیں ہے, وہاں پہ ایک بندہ اپنے بہن بھائیوں کو, اپنے کلوزسٹ فرینڈس کو, یا کوئی بڑا اس کا ٹرسٹ وردی ریلیشن ہے, اس کو بھی نگیٹ کر کے اس بندے کو یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اس سے ملنا ہے جس سے تم نے دعا کی ہوئی ہے, اور وہ ان کے لیے آیا ہے, اور وہ ان کی ہو سکتا ہے بہت ساری چیزیں برداشت بھی کر لے جو شاید ہماری نہ کرے. تو رادر دین کہ آپ سرکار دو عالم کے بارے میں تو یہ کہتے ہیں نا دوزخ کے گول کیپر ہیں, وہ بچا رہے ہیں لوگوں کو. تو ایک بندہ پہلے ہی پتہ نہیں کس خواری میں آیا ہے, اور اس کو آپ تو پا کے بھیج دیں, اور تو آپ نے کیا رول پلے کر دیا وہاں پہ, آپ نے تو نہیں بچایا پھر اس کو, آپ نے تو اس کو اور پینڈا اس کا لمبا کر دیا, یا جو بھی سر سے بھی اس کو ریئیکٹ کرا دیا, یا سر کو زیادہ اب اس پہ کام کرنا پڑے گا. تو ایک دفعہ ایسے ہوا تھا کہ کاکا تھا وہ نا آیا, اور اس نے کیا کیا کہ وہ اپنا نا, جیسے ہم سب پوچھتے ہیں آپ دعا کا ایکسپیرینس بتائیں, آپ بتائیں, آپ بتائیں, تو وہ نا اپنی دعا کا ایکسپیرینس بتا رہا تھا. تو اس نے نا تب نا قصیدے والی دعا بھی سر بہت کم کرواتے ہوتے تھے, صرف سورہ رحمان والی دعا ہوتی تھی. تو اس نے نا بتانا شروع کیا کہ میں نے تو اپنے گھر میں نا اپنے میرے کزن کو ہی میں نے پکڑ لیا, اور اس کو میں نے کہا کہ تجھے اللہ دیتا ہوں. اس نے کہا او چل نکل, میں نہیں لیتا تیرے سے اللہ. اس کو سمجھ ہی نہیں آئی انہیں کزن کو کہ اس کو کیا کہتا ہے. آگے سے میں نے اس کو کہا میں کہہ رہا ہوں نا چل بیٹھ, میں تجھے سرکار دو عالم دیتا ہوں. تو اس نے کہا کہ میں نے تیرے سے کچھ لینا نا, تو چل جا یہ وہ. تو میں نے حالانکہ اپنے طور پہ, مجھے نہیں پتا, ہو سکتا ہے میری ٹون روڈ ہو, یا وہ نیا ہی بندہ تھا وہ ڈر گیا یا کیا ہوا, مجھے نہیں پتا. میں نے اس سے صرف نارملی یہ کہا کہ ایک تو اگر آپ نے ایک دو دعا سیشنز اٹینڈ کی ہیں تو سر قصیدے والی دعا اتنی کامنلی نہیں کرواتے, تو زیادہ تر تو لوگوں کے مسئلے سورہ رحمان سے ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو بجائے اس کے کہ آپ اس طرح سے بات کریں کہ میں تجھے اللہ دیتا ہوں, یا آپ کی تو کوئی بات نہیں سنے گا, اسپیشلی فیملی والوں کے بارے میں تو سر کہتے ہیں کہ وہ نہیں مانتے جلدی نا. تو آپ ان لوگوں کو دعا کروائیں جو آپ سے اپنا پرابلم شیئر کرتے ہیں, اور قصیدے والی دعا آپ نے اس طرح سے نہیں کروانی. اور اگر اس نے یہ کہہ دیا کہ میں نے نہیں لینا رسول پاک, یا میں نے نہیں لینے اللہ, تو وہ تو آپ کی بات کو وہ کر رہا ہے نا, تپ رہا ہے آپ سے, تو آپ اس سے کتنی بڑی گستاخی کروا رہے ہیں آپ, مطلب اس طرح سے نہیں کریں نا. اس نے سر کو کہہ دیا کہ
وہ سندس نے مجھے بہت ڈانٹا اور اس نے مجھے کہا کہ نہیں کروائیں تو میں تو ڈر گیا ہوں, آج کے بعد میں دعا نہیں کرواؤں گا نا. سر کی مجھے کال آئی اور سر نے کہا کہ کیا ہوا تھا, تو تم نے ایک بندہ ڈرا دیا اس طرح سے. تو میں نے نا کہا, میں کہ نہیں سر میں اس سے میں تو نہیں بات کی, میں اس کو صرف سمجھایا تھا. تو سر نے کہا کہ تمہیں اس کے مینٹل لیول سے جس طرح سے وہ اپنا دعا ایکسپیرینس شیئر کر رہا تھا تمہیں اس سے نہیں سمجھ آئی کہ وہ کس دماغ کا بندہ تھا, تو وہ تو بہت ڈر گیا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں اب دعا نہیں کرواؤں گا. تو سر نے حالانکہ مجھے نہیں ڈانٹا, سر نے صرف اس طرح سے یہ بات کی اور سر نے کہا کہ خدا حافظ. مجھے نہیں پتا اگلے 6 ماہ تک مجھے ایسا لگا جیسے میں میوٹ ہو گئی ہوں, مجھے کوئی بات ہی نہیں تھی آتی, مطلب بولنا میرا ختم ہو گیا نا. تو ایک دفعہ دعا سیشن میں ہی سر نے یہ بات کہی کہ ایک نواں کاکا آیا تو انہیں سندس دا سوئچ کر دیتا. تو اس لیے آپ کو نہیں پتہ ہوتا کہ اگلا بندہ جو ہے, مطلب آپ تو اپنی طرف سے ڈوز دے رہے ہیں کسی کو بھی اس سے تپ کے. بے شک میں نے پولائٹلی بات کی اپنے طور پہ یا سمجھانے کی, لیکن اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ اندر سے مجھے تپ ہی چڑھی تھی اس کی بات پہ. تو وہ مطلب وہ اس نیو کمر کو جو بھی وہ اوفینڈ ہوا یا جو بھی ہوا 6 مہینے تک میں نہیں بول سکی پھر اس کے بعد. تو اس لیے پتہ نہیں کچھ سمجھ بھی آ رہی ہے کسی کو ان ساری باتوں کی کہ میں کیوں کہنا چاہ رہی ہوں. تو چھوٹی چھوٹی سی لرننگز ہیں. جیسے کاکی اب نہیں آتی یہاں پہ, پہلے بہت آتی تھی, اس کے اب رشتہ دار آتے ہیں. ایک دفعہ اسی طرح کسی نے آرگیومنٹ کیا تو وہ دھمال میں چلی گئی, اور وہ اتنی شدید دھمال میں چلی گئی اس نے میرے ساتھ بیٹھی تھی مجھے ہی ٹانگ پہ مکہ مار دیا. تو ایسے وہاں پہ بھی بہت ایکسپیرینسز ہوتے تھے جس میں لوگ ریئیکٹ ہو جاتے تھے کس نے سر کے ساتھ. ایک تو وہ مطلب نیا نیا عشق ہوتا ہے, اس میں انسان یہ کر رہا ہوتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس بندے کو کبھی ڈوز نہ دیں جو سر سے ملنے آیا ہے, سمپل سی بات ہے. اور ہاں اگر آپ کا دل کرتا ہے نا کہ آپ کو اس کی پین فیل ہوئی ہے یا آپ کو لگا ہے کہ یار اس کا ایکسپیرینس تو میرے ایکسپیرینس سے ملتا جلتا ہے, تو مجھے یہاں پہ بولنا چاہیے. فرسٹ کال آف ہارٹ بھی تو ہو سکتی ہے نا کسی کی. تو آپ نے جو بھی اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنا ہے نا, وہی پیورلی اس نیت سے کہ اس بندے کی ہیلپ ہو. اگر میرا ایکسپیرینس سننے سے اس کو کوئی جواب ملتا ہے تو اللہ تعالیٰ میں بولتی ہوں نا, تو آپ اس بندے کو کبھی بھی ایڈریس نہیں کرو, نہ اس کی طرف فیس کر کے, نہ اپنی باڈی لینگویج سے اس کو یہ شو کراؤ کہ میں وہ جو ابھی آپ نے بات کی ہے نا میں میرے پاس اس کا جواب ہے, کیونکہ وہ بندہ آپ سے جواب لینے نہیں آیا ہوا. ٹھیک ہے. اور کچھ لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ اتنے باریک ہوتے ہیں یا اتنے سینسٹیو ہوتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کو خود سے جواب ملے. ایک انسان کی پرسنل رسپیکٹ یا ایگو بھی تو ہوتی ہے نا, ہر کوئی آتے ساتھ تو زیرو ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتا نا. تو وہ چاہتا ہے کہ بھائی میں خود سے ایکسپلور کروں کہ میرا اللہ ہے یا میرا یہ سوال ہے یا میرا یہ درد ہے. شروع میں تو ہمیں اپنا درد بہت بڑا لگ رہا ہوتا ہے اور ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ کسی کو بھی نہیں پتہ یہ بات جس چیز سے میں گزر گیا ہوں. تو اس لیے وہ آپ کی بات نہیں سننے آیا ہوتا. اس کی سیلف رسپیکٹ کی یا اس کی ایگو کو بھی آپ نے ڈسٹرب نہیں کرنا اس بندے کو, اور اس کو ڈیفینسو موڈ پہ بھی نہیں لے کے جانا کہ وہ ڈیفینڈ ہی کرنا شروع کر دے. نہیں میرا یہ مطلب نہیں تھا یا کچھ بھی. آپ سر کی طرف منہ رکھو اور اپنا ایکسپیرینس شیئر کرو. اس بندے کو اگر جواب ملنا ہوگا نا تو آٹومیٹکلی خود ہی مل جائے گا. وہ ہو سکتا ہے کہ اس کو آپ کا فیس بھی یاد نہ ہو, وہ گھر جائے کسی ٹائم, دوسرے تیسرے دن اس کو بس کوئی فکرہ ہی یاد آئے اور اس کو ہو کہ وہ اچھا مجھے تو بات سمجھ آ گئی ہے. تو اس میں آپ کے نمبر تو آٹومیٹکلی اللہ تعالیٰ لگا ہی لیں گے اگر آپ کے ایکسپیرینس اسے سمجھ آیا ہوگا. ضروری نہیں ہے کہ آپ نے اس کو بتانا ہے کہ میں ہوں وہ بندہ جس کا تجربہ تم سے ملتا ہے, کیونکہ کوئی بھی بندہ جو ہے یہ نہیں چاہتا کہ وہ اتنا کامن ہو جائے کہ وہ سب سے ملنا شروع ہو جائے اس کا ایکسپیرینس. ٹھیک ہے. سر مجھے کچھ باتیں پھنسی ہوئی تھیں لاسٹ سیٹنگ کی اور اس سیٹنگ کی, وہ سروسز کے ایکسپیرینسز نا, اپنی غلطیاں اور جیسے ہم ریئیکٹ ہوتے تھے. تو سم ٹائمز یہ ہے, میں نا پچھلے ویک میں نا یہ سوچتی رہی کہ آپ نے ہماری تربیت کیسے کی تھی, مطلب مجھے یہ باتیں کیسے پتہ ہیں
کہ اگر ایسے ہو تو ایسے کرتے ہیں, یا اس طرح سے بیہیو نہیں کرنا ہوتا, یا آپ کی طرف آپ دیکھ کے ایکسپیرینس اپنا شیئر کریں, مجھے یہ سب کچھ کیسے پتہ ہے. تو نا میں سوچتی رہی, میں کہ یار سر کیا مطلب اتنا تو ٹائم تب بھی نہیں ہوتا تھا کہ سر بیٹھ کے ہمیں سمجھائیں. پھر مجھے نا آہستہ آہستہ نا وہ جیسے فلیش بیک نہیں ہوتے, وہ اپنے غلطیاں یا ریئیکٹ کرنا یا غصے یاد آنا شروع ہوئے. تو اس میں ہی پھر مجھے سمجھ آئی کہ اچھا اس طرح سے ایکسپیرینس ہی ہوتا تھا. اس میں ایک دفعہ ایسے ہوا تھا کہ ایک فیملی آئی تھی, وہ بندہ نا آپ کو بہت روڈ جواب دے رہا تھا, بینکر تھا. تو وہ پھنسے ہوئے تھے بہت برے, ہمیں نہیں تھا پتہ. تو میں نے نا ایسے مجھے دل میں خیال ہے یار یہ کتنا بدتمیزی کر رہا ہے سر کے ساتھ. تھوڑی دیر کے بعد آپ اٹھے اور ان کو سامنے والے روم میں لے کے گئے, اور آپ نے غصے میں کہا کہ تم لوگوں کی وجہ سے میں یہاں پہ ڈیل نہیں کر پایا اسے. تو میں سوچنے لگی یار یہ تو بڑی نارمل بات ہے کہ بھئی ایک بندہ بدتمیزی کر رہا ہے, اس کے بارے میں یہی خیال آنا ہے کہ کتنا بدتمیز ہے, تو اس میں سر کو کیوں غصہ آیا ہے نا. تو وہ پھر سمجھ آئی کہ اچھا سر اس لیے نہیں بیٹھے ہوئے کہ بھئی سر بیٹھے ہوئے بات کر رہے ہیں تو سر کی عزت کی جائے. سر تو اصل میں چاہ رہے ہیں کہ اس بندے کے لیے کوئی خیر کا ایلیمنٹ نکلے. تو اگر میں نے بھی فوکس ہونا ہے تو یہ بھی ایک ایسپیکٹ ہے فوکسڈ ہونے کا, کہ جو سر کا خیال ہے اس کے ساتھ اپنا خیال میچ کرنے کی کوشش کی جائے. تو اگر سر کسی کو دعا کروا رہے ہیں تو وہ بندہ آگے سے جیسے بھی بیہیو کر رہا ہے, آپ کے دل میں بھی یہی فیلنگ ہونی چاہیے کہ یار اس کی لیے خیر ہو, اس کو کچھ ملے یہاں سے آج. تو اس طرح سے کرتے کرتے, یا پھر ایک دفعہ کسی نے آپ سے لڑائی شروع کر دی تھی کہ ایک بندہ آپ کو دل میں گالیاں دے رہا ہے اور آپ اس کو دعا کرائی جا رہے ہیں اور آپ فار گرانٹیڈ کروا رہے ہیں خود کو, اور یہ لوگ آپ کو نوچتے ہیں یہاں پہ آ کے. تو آپ نے کہا تھا کہ تمہیں 5-6 سالوں میں یہاں بیٹھ کے یہ سمجھ آنے لگ گئی ہے کہ کوئی بندہ مجھے دل میں گالیاں دے رہا ہے. تو تمہارا خیال ہے مجھے نہیں پتا, میں پھر بھی اس کو دعا ہی کروا رہا ہوں نا. تو اصل دعا یہی ہوتی ہے کہ پھر وہ بھی بات سمجھ آئی کہ واقعی اصل میں تو دعا یہی ہے کہ ایک بندہ آپ کے ساتھ جیسے بھی بیہیو کر رہا ہے آپ نے اس کو خیر پہ ہی کھڑا کرنا ہے, اللہ ہی دینا ہے. تو دوسرا یہ ہے کہ سم ٹائمز یہ ہوتا تھا کہ وہاں پہ بھی کوئی بولتا تھا تو اس کی بات پہ نا تپ چڑھ جاتی تھی. اس کے بعد میں 1-2 دفعہ, وہ فوت ہو گئے ہیں وکیل صاحب جو تھے, وہ سم ٹائمز نا کوئی تھوڑی آڈ بات کر دیتے تھے, تو ان پہ ایسے غصہ آیا شاید مجھے. تھوڑی دیر کے بعد آپ نے مجھے کہا کہ کسی بات پہ کہ تم بولو نا. میں نے اپنی طرف سے بولا, لیکن نا آپ نے میری اس کنورسیشن میں نا مجھے پن پوائنٹ کیا کہ یہ بات تو ابھی انہوں نے کہی تھی, اچھا یہ جواب تو آپ نے ان کو دیا ہے نا. تو میں تھوڑی شرمندہ ہو گئی کہ میں نے تو ان کو جواب نہیں دیا, لیکن جب میں نے اپنا جواب خود سے رپیٹ کیا نا تو مجھے سمجھ آئی کہ واقعی یہ تو انہوں نے کہا تھا اور میں نے اس کا جواب دیا. تو پھر مجھے سمجھ آئی کہ یہ آپ کا نا ہمارا وہ ٹھیک نہیں ہوتی نیت بولنے کی. تو نیت یہ ہونی چاہیے, پھر وہ آپ نے ہی بتایا کہ آپ جب بھی اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتے ہیں تو آپ کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ کوئی سیکھے اس چیز سے نا. آپ اگر اپنی زبان کی زکوٰۃ دے رہے ہیں تو اس سے بھی دعا ہو, کسی کا بھلا ہو, تو یہی نیت ہونی چاہیے, نہ کہ یہ کہ اس بندے کو میں ڈوز دوں, اس کو میں جواب دوں, یا اس کو بھی پتہ لگے کہ یہ کوئی اتنی اس نے بڑی بات نہیں کی ہے, اس نے کھچی ماری ہے. تو دوسرا یہ کہ ایک دفعہ وہ عائشہ کے ساتھ ہم نے کر دیا تھا کہ وہ اپنی اس میں آئی ہوئی تھی ٹنکی میں, تو ہم نے اس کے ساتھ اپنی طرف سے اس کو بڑا ڈیل کر رہے تھے. اس نے بعد میں آپ کو کہا کہ میں نے ان کو بتانا تھا یہ وہ نا, اس سے بھی ہم بہت ڈر گئے. تو وہ پھر بعد میں سمجھ آئی کہ بھئی ہر کوئی اپنی ڈومین کا بندہ نہیں ہوتا, اور آپ نے بلا وجہ شغل نہیں ہوتا یہ نا. تو یا پھر یہ ہے کہ جیسے شباشا جی ہیں, ان سے ہم ریئیکٹ ہو جاتے تھے. تو ایک دفعہ آپ نے غصے میں یہ بات کہی تھی کہ وہ میرے سے ملنے آتے ہیں, وہ میرے دوست ہیں, اگر کسی کو ان سے مسئلہ ہوتا ہے تو جب وہ آتے ہیں تو آپ اٹھ کے چلے جائیں. تو اسی طرح سے اگر آپ کو کوئی بہت زیادہ اریٹیٹ کر رہا ہے تو بجائے اس کے کہ یہ بھی ایک طرح کا ایک ورک پلیس ہی ہے نا, یہاں پہ ہم ایک کام ہی کر رہے ہیں, تو اگر آپ نہیں اس میں پازیٹیولی پارٹیسپیٹ کر سکتے تو پھر آپ اٹھ کے چلے جائیں یا خاموش رہیں. یا جیسے ہم یہ کہتے ہیں جی اب تو یہ ہے جی کہ اللہ والے کے پاس آتے ہیں تو وہ اللہ دیتا ہے, تو جو آیا ہے اس کو بھی تو اللہ نہیں بھیجا ہوا ہے نا. یا ہم اپنے بارے میں تو یہی سوچتے ہیں کہ جیسے میں جب آئی تھی فرسٹ ٹائم تو وہ آپ جو پوچھتے ہیں کبھی کاکی تاڑی ہے, اللہ کیا ہے,
کہاں ہوتا ہے. تو ان باتوں کا مطلب پہلے تو نہیں سنی ہوتی نا یہ باتیں, تو کئی دفعہ بندہ اندر سے تو کنفیوزڈ ہی ہوتا ہے, تو اپنی طرف سے جو جواب بن رہا ہوتا ہے, بونگیاں بھی مار رہا ہوتا ہے, سارا کچھ ہے. تو وہاں پہ بھی ایسے ہوتا تھا کہ کچھ لوگ کہہ کے مار کے ہنسنے لگ جاتے تھے. تو دل میں انسان نا ہوتا ہے کہ یار کتنے علم مینرڈ لوگ ہیں کہ ایک بندہ پہلی دفعہ آیا اور یہ کہہ کے مار کے ہنس رہے ہیں. تو یہ ہے کہ اس سے بھی انسان اوفینڈ ہوتا ہے. تو بس یہ بات اپنے ایکسپیرینسز شیئر کر رہی تھی, لرننگس. سجیہ کیا کہہ رہی تھی؟ سجیہ سے کوئی ڈسکشن ہو رہی تھی؟ سجیہ سن رہی تھی. میں صرف ان سے ایگری کر رہی تھی, کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم ان انٹینشنلی ججمنٹل ہو جاتے ہیں. مطلب جب ہم یہاں نئے نئے آتے ہیں نا تو ایکسیپٹنس ملتی ہے اور ہمارے اندر بھی ہوتی ہے, اور جب تک آئی تھنک پہلی غلطی ہوتی نہیں ہے نا یہاں آ کے, تو انسان ہواؤں میں اڑتا ہے اور اس کو یہی لگتا ہے کہ اب اللہ میاں مل گئے ہیں اور اب آپ تو دنیا سے الگ ایک بستی ہے آپ کی, اور اب مطلب آپ کی زندگی میں اب کچھ نہیں غلط ہونا. مطلب آپ کو ایک لائسنس مل جاتا ہے اپیرنٹلی, جب تک آپ سے پہلی غلطی ہوتی نہیں ہے اور آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ اچھا. تو ایک اور بات مطلب میں نے یہ فیل کیا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ میری سینسٹیوٹی کا کیا لیول ہے, یا آپ کو پتہ ہے کہ مجھے کتنی بات آپ نے کہنی ہے تو وہ مجھے ہضم ہوگی, یا کتنی آپ نے مجھے نہیں کہنی. لیکن فار ایگزامپل ایکس وائی زی کو نہیں پتہ, یہ ایکس وائی زی کو یہ نہیں پتہ کہ میں کس فیز میں کس وقت بیٹھی ہوئی ہوں. تو آئی تھنک ہمیں یا تو وہ بہت زیادہ ٹالرنس لانی پڑے گی اس چیز کے لیے, یا پھر ہم گریز کریں اس بات سے کہ ہم ایک دوسرے کو پنچ کریں, کیونکہ یہ آئی تھنک بہت سینسٹیو لوگ ہیں یہاں پر, بہت سینسٹیو لوگ ہیں. مطلب مجھے ایسا لگتا تھا کہ شاید میرے سے زیادہ اس دنیا میں کوئی سینسٹیو نہیں ہے, لیکن میں نے دیکھا ہے, مطلب میں نے یہ رات کو میں اپنے آپ سے باتیں کر کے نا بس لگی ہوئی تھی میں کچھ کرنے, تو میں یہی فیل کر رہی تھی, میں یہی کہہ رہی تھی کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم بہت سینسٹیو اور پیور ہیں, بٹ سم ٹائمز اللہ میاں آپ کو آپ سے بھی زیادہ سینسٹیو اور پیور انسان دکھاتا ہے. تو آپ کو مطلب یا آپ کو اپنا آپ جب نظر آتا ہے اندر, وہ کئی بار آپ کو ایک خیال ہی یاد کرا دیتا ہے یا گزرتا ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ یار میں جو اپنے آپ کو سمجھ رہا تھا وہ میں نہیں ہوں. اور میں یہی آج وہ صبح سے آئی ہوئی تھی ماما کی فرینڈ, اور ہم سارا دن ان کی کاؤنسلنگ کر رہے تھے, اور 50% باتیں جو آپ انہیں کہہ رہے تھے وہ میں نے کہہ رہی تھی, لیکن وہ انہیں ایکسیپٹ نہیں کر رہی تھی. ٹھیک ہے, میرے اندر ایک بہت کویشچن چل رہا تھا کچھ دنوں سے. میں نے مما کے سامنے کنفیشن بھی کی جو میں نے نہیں بتائی ہوئی تھی انہیں. تو میرے اندر وہ پرابلم چل رہی تھی کہ اس میں میرا قصور تھا یا نہیں تھا. تو انہوں نے ایک بہت ڈائریکٹ کویشچن کیا اور بہت ڈائریکٹ بات کی, تو مجھے ایسا لگا کہ جواب میرے اندر سے آیا ہے, اور میں نے انہیں کہا کہ مطلب وہ جواب آ ہی جا رہا تھا, مطلب وہ جب تک میں نے بولا نہیں نا مجھے سکون نہیں آ رہا تھا. میں جیسے وہ ایک وائس آتی نہیں جاتی ہے آپ کے اندر سے, تو میں نے انہیں کہا کہ قرض اتارنے پڑتے ہیں, اور میری ہارٹ بیٹ اتنی تیز تھی جب میں نے یہ بولا, مطلب مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مجھے کیا ہو رہا ہے. اور جب وہ میں نے دے دیا نا تو مجھے پیس فیل ہوا کہ انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا وہ جواب جو میں انہیں دے رہی تھی, لیکن مجھے ایسے لگا کہ وہ سوال جو میرے اندر پھنسا ہوا تھا نا شاید اس کا آنسر یہ تھا. تو مطلب وہ آپ کے ساتھ جب کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی کو کہہ رہے ہوتے ہو لیکن آنسر آپ کو مل رہا ہوتا ہے اندر. تو انہوں نے مجھے کہا کس بات کا قرض, تو میں نے انہیں بعد میں تھوڑا سا ایکسپلین کرنے کی کوشش کی, لیکن مجھے پھر وہی فیل ہوا کہ آئی تھنک وہ جیسے کئی بار لوگ یہاں پہ اس طرح کے ایکسپیرینس شیئر کر دیتے ہیں, بٹ آپ کو نہیں سمجھ آتی اس وقت, یا آپ وہ ایکسیپٹ کرنے کے لیے ریڈی نہیں ہوتے.
تو وہ جب تک آپ کو اندر سے نہیں آتا آئی ڈونٹ تھنک سو آپ وہ مانتے ہیں. مطلب کہیں نہ کہیں آپ شاید کر بھی لیتے ہیں لیکن وہ نہیں ہو رہا ہوتا. لیکن جواب اصل وہی ہوتا ہے جو آپ کے اندر ہوتا ہے. اور وہ کئی بار آپ کو ویریفائی کرنا ہوتا ہے. ویریفائی آپ کی ہو جاتا ہے جب وہی سوال کوئی اور آپ کے سامنے کرتا ہے یہاں پہ, اور میرے منہ سے یا کسی اور کے منہ سے بھی وہی جواب آتا ہے, آپ کی ویریفیکیشن تو ہو جاتی ہے. لیکن سٹل جب تک آپ اسے مانتے نہیں اندر سے, آپ کو سکون نہیں آتا. بٹ وہ ماننے میں بہت ساری چیزیں انٹر لنکڈ ہوتی ہیں. وہ جب تک وہ ہر ٹک باکس چیک نہیں ہوتا آپ وہ نہیں مان سکتے نا. آسان حل یہ ہے کہ دعا دے دو. نہیں آپ نہیں, وہ بات نہیں کر رہی میں. دعا دے چکے ہیں آپ, لیکن دعا آپ دے چکے, اگر دے چکے ہوں. نہیں, میں ان کی بات ہی نہیں کر رہی, میں تو اپنی بات کر رہی ہوں کہ مطلب کئی بار آپ مطلب کسی کو, مجھے میں آج بھی یہی کہتی کہ کسی کو دعا دینا, کسی کو معاف کرنا بہت ایزی ہے, آپ کر دیتے ہیں, لیکن آپ خود کو نہیں کر پاتے. اور میرا تو بہت پرابلم ہے یہ. مطلب میں خود کو ہر چیز میں فکس کر لوں گی کہ دنیا میں جتنی بھی مصیبتیں ہیں نا وہ ساری میری وجہ سے ہیں. نہیں, آپ اتنی کرتا دھرتا نہیں ہے. نہیں مطلب وہ میں اپنی اس کی بات کر رہی ہوں نا, تو وہ جو اسپیسیفک جو سچویشن کی میں بات کر رہی تھی تو میں سوچتی ہوں اس بارے میں. وہ میں اس لیے نہیں سوچتی کہ مجھے اس سے مسئلہ ہے XYZ سے, وہ مجھے پرابلم اپنے آپ سے ہو رہی ہوتی ہے کہ کیا میرے پاس میں کیا ڈفرینٹ کر سکتی تھی. کوئی آنسر ملا آپ کو اس کا؟ آئی تھنک ماں باپ جو کہہ رہے ہوتے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہوتے ہیں. ماں باپ 99.9% ٹائمز تو ٹھیک ہی ہوتے ہیں, کیونکہ آپ کے خیر خواہ تو وہ ہوتے ہیں, تو آپ کو آپ سے جانتے ہیں, زیادہ جانتے ہیں کئی بار. لیکن اسٹل فائنل ڈیسیژن ہمیں ہی لینا پڑتا ہے, اور اس میں ہماری ایجوکیشن, ظاہریت کی ایجوکیشن, اور جو بھی ہمارا علم, نالج ہمارے پاس ہوتا ہے, اس کی بیس پہ ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں. ان کے پاس ایکسپیرینس ہوتا ہے, عموماً وہ ٹھیک ہی ہوتے ہیں, ہم سے نہیں مانے جا رہے ہوتے. ٹھیک, اور جتنا جلد ہم مان جائیں ان کی بات, اتنا ہمارے لیے صحیح ہوتا ہے, یہ فائدہ مند ہوتا ہے, اور لانگر رن میں بھی وہ کام آتا ہے. آگے بھی آنا ہوتا ہے سارا کچھ کام. لیکن ہمارے پاس یہ جو 4 ڈگریاں آ جاتی ہیں نا, تھوڑا پڑھ لیتے ہیں, تھوڑا جان لیتے ہیں, یہ سم ٹائمز ہم اسے سیلف سمجھ رہے ہوتے ہیں. میں فالس ایگو کو ہی ہم کو سمجھ رہے ہوتے ہیں, اور اڑ جاتے ہیں کہیں بھی. آپ کے ماں باپ, بہن بھائی, گھر والے, قریبی عزیز دوست آپ کے خیر خواہ ہوتے ہیں, آپ کو بتا بھی رہے ہوتے ہیں تم غلط ہو, لیکن بندہ ماننے پہ تیار نہیں ہوتا, 1000 لیم ایکسکیوزز بنا لیتا ہے. ٹھیک, اور کون؟ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی
صلی علی شفیعنا صلی علی